کیا گیا ہے. جو بدعت ہے اس کی پہچان کیجئے، جو بدعت نہیں ہے اسے بھی سمجھیے. معاملہ جو ہے وہ خلط ملط کر کے دین کو مت بگاڑیے. بدعت کیا ہے؟ دین کے اندر دو طرح کے رویے. نمبر ایک کہ اس چیز کی اصل موجود ہے، اساس موجود ہے. مثال کے طور پہ دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں، آپ سن رہے تھے. ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ سن رہے تھے. آپ نے دعائیں مختلف انداز میں کی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی دعا ہاتھ باندھ کے کی ہے، جیسے اللہم باعد بینی و بین خطایائی، ہاتھ سینے پہ ہے اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں. فاتحہ دعا ہے، آپ نے ہاتھ باندھ کے کی ہے. کوئی صورت ملائی، اس صورت میں دعا ہے، آپ نے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے بھی دعائیں مانگی. یہ رکوع کی دعائیں، آپ نے کھڑے ہو کے ہاتھ چھوڑ کے دعائیں مانگی. سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت. کبھی میرے محبوب نے دعائیں کی تو ہاتھ کی ہتھیلیاں زمین پہ ہیں، سجدے کی دعائیں ہیں. کبھی آپ نے دونوں ہاتھ رانوں پہ رکھ کے دو سجدوں کے درمیان دعائیں رب اغفر لی کی. کبھی محبوب نے ران پہ ایک ہاتھ رکھ کے اس انگلی کا اور انگوٹھے کا دائرہ بنایا ہوا ہے، یہ انگلی کا یا آپ نے اشارہ کر دیا ہے یا اس کو آگے سے جھکا دیا ہے یا اس کو حرکت دی ہے اور آپ دعائیں کر رہے ہیں. لیکن جب آپ نے سلام پھیرا ہے تو پھر مقتدی امام کا پابند نہیں ہے. اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تلک جو دعائیں ہوئی ہیں، امام کی جو حیت ہے وہی مقتدی کی ہے. جب سلام پھر گیا ہے، جیسے جماعت میں کچھ رکعتیں باقی رہ جائیں، 4-5 پیچھے لوگ کھڑے ہیں تو وہ اپنے اپنے رکوع کر لیتے ہیں، اکٹھے ایک ساتھ نہیں، کیونکہ امام کی اب پابندی نہیں ہے. اب ذکر اور اذکار تو ہیں، دعائیں تو ہیں، مگر ہاتھ اٹھا کے اجتماعیت کے ساتھ امام کی پابندی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے. دعا ثابت ہے، الفاظ ثابت ہیں، مختلف ادائیں ثابت ہیں. لہذا بندہ بیٹھ کے دعائیں کر رہا ہے، انگلیوں پہ گن رہا ہے. ادّا علی اناملکنا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہم انت السلام ومنک السلام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. صبح و شام کے ذکر اور اذکار یہ سب دعائیں ہیں، مصطفیٰ سے ثابت ہیں، مگر کوئی بندہ اس میں اپنی طرف سے اضافے کر لے. من عمل عملا، ہے وہ عمل کرنے والا عامل، اساس بھی ثابت، بنیاد بھی ثابت، دلیلیں بھی موجود، الفاظ بھی ہیں. دعا کا رد نہیں، نہ دعا کا انکار ہے، لیکن بندہ اس کے اندر اپنی طرف سے اپنی من مرضی سے سلام پھرنے کے بعد یہ فیصلہ کرے 5 چیزوں کا اضافہ کر لے. پہلے نمبر پہ زمان کا تعین، کہ جب جب سلام پھرے گا، نماز کے بعد امام سلام پھیرے گا، مقتدی سلام پھیرے گا، تب تب دعا کرنا ضروری ہے، تب تب ہاتھ اٹھانے ضروری ہیں. اور مسجد کے اندر مکان کی پابندی، جہاں نماز ہوئی ہے وہیں پر. اور تیسری پابندی دوام کی، ہمیشگی کی، کہ فجر میں بھی، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی دوام اور ہمیشگی، کوئی ناغہ نہیں کرنا. اور چوتھی چیز کا اضافہ کہ لوگوں کو دعوت دے کہ بھائیو دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو، ہاتھ اٹھاؤ دعا مانگو. اور 5ویں چیز جو نہ مانگے، وہ ذکر کر رہا ہے، وہ اذکار کر رہا ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہے، وہ سنت طریقے کے مطابق اپنے انفرادی معاملے چلا رہا ہے، مناجات میں محو ہے، اور یہ بندہ اسے کہے کہ یہ دعا کا منکر ہے، تو یہ 5 چیزیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں. دعا ثابت ہے، اصل ثابت ہے، دعا کرنا ثابت ہے، اس کی مختلف حیتیں ثابت ہیں، مگر یہ ٹائم جو ذکر اور اذکار کا ہے، جس میں محبوب نے اصحاب رسول کو، اہل بیت اطہار کو، کسی کو پابند نہیں کیا کہ میرے ساتھ ہاتھ اٹھاؤ، میں بھی مانگ رہا ہوں تم بھی مانگو. اتفاقی ہوا ہے. جمعے کے دوران خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص نے آ کے کہا ہے محبوب ہلاکت الاموال والمواشی، جانور بھی مر رہے ہیں اور مال مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، ہر طرف خشکی ہے، محبوب دعا فرما دیجئے. آپ نے خطبہ روکا،
بریکنگ نیوز کے طور پہ ہاتھ اٹھائے، رب سے دعا مانگی، آپ کے بغلوں کی سفیدی دیکھی گئی، آپ نے دعا کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ابھی جب جمعہ پڑھنے آئے تھے تو کوئی بادل کا نشان نہیں تھا، نماز جمعہ پڑھ کے نکلے، بادلوں نے آسمان پہ جگہ بنا لی اور رم جم کے ساتھ بارش شروع ہونے لگی۔ اگلے جمعے تلک جو ہے وہ 8 دن بارش ہوتی رہی، اور پھر اسی جمعے میں جو اگلا جمعہ ہے وہی شخص یا کوئی اور آیا اور آپ سے کہا کہ محبوب اب بارش اور پانی کی کثرت کی وجہ سے مویشی مر رہے ہیں، فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہم ہوا علینا ولا علینا، وہ مشہور زمانہ دعا۔ تو حضرات پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر کسی ایمرجنسی میں محبوب کو کہا گیا ہے، آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں، آپ نے دعا کی ہے، انہوں نے آمین کہی ہے، جواز مل گیا، لیکن اس کے اوپر جو ہے جگہ کا تعین کر کے، وقت کا تعین کر کے، پھر اس پہ ہمیشگی کر کے، لوگوں کو اس کی دعوت دے کے، جو نہ کرے اس کو منکر کہنا، یہ 5 چیزیں بدعت ہیں جس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے۔ دلیل من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، عمل ثابت ہے، عمل کر رہا ہے، لیکن عمل کے اندر جو چیزیں پیدا کر رہا ہے وہ ہمارے امر سے، ہمارے حکم سے، ہماری شریعت میں، ہماری طریقت اور سیرت اور ہماری سنت میں نہیں ہے، فہو رد۔ وقت کا بڑے سے بڑے جبے والا، کبے والا، دستار فضیلت والا، بہت بڑے دربار والا، بڑی سے بڑی سرکار والا، جتنی مرضی بڑی مزار ہے وہ والا، پیر اور فقیر اور مرشد، ہادی اور رہبر، استاذ یا مفسر یا محدث، کوئی بھی لے کر کے آئے گا فہو رد، وہ سینے سے لگا کے قبول نہیں کی جائے گی، اس کی اس ادا کو رد کر دیا جائے گا، کیونکہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے، اس سے بچا جائے گا۔ حضرات صرف اوصاف بدلنے سے، میرے محبوب کے 3 صحابہ آپ کے گھروں میں گئے کہ دن کا عمل پتہ ہے کیا کرتے ہیں، راتوں کا پتہ کریں، 3 چیزیں ملی گھروں سے۔ یہ روایت آپ نے بڑی دفعہ سنی ہے، لیکن آئیے بدعت کی پہچان کیجئے کیا تھی؟ کیا کثرت، اپنی طرف سے وقت بڑھا دینا یا تعداد بڑھا دینا، یا اپنی طرف سے اس کے زمان کا تعین کر لینا، یا اس کے اندر شدت لے آنا؟ میرے محبوب کو یہ گوارا نہیں ہے۔ وہ مسجد میں جو رسی بندھی ہوئی تھی مومنوں کی ایک ماں کے بارے میں، اور چلیے یہ رسی کیوں بندھی ہے کہ ہماری امی جان آپ کی اہلیہ رات بھر عبادت کرتی ہیں، جب تھک جاتی ہیں تو وہ اس رسی کو پکڑ کے سہارا لے کے کھڑی ہوتی ہیں کہ گرے نہیں۔ آپ نے رسی کیوں کھلوائی تھی؟ حالانکہ اماں عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں، نوافل پڑھتی ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، اللہ کا گھر ہے، محبوب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، لیکن اس کے اندر شدت کی یہ نوعیت میرے محبوب نے اپنے گھر میں بھی گوارا نہیں کی۔ اور یہ 3 لوگ آئے، رات کی خبر لی کہ آپ اتنے بجے جاگ جاتے ہیں، یوں آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور صحابی نے ذہن بنا لیا کہ محبوب کا تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور وہ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں، تو مجھے تو زیادہ ضرورت ہے۔ جب آپ کے روزوں کی خبر ملی تو اس کے دوسرے کے ذہن میں آیا کہ میں تو طاقت اور ہمت میں زیادہ ہوں، محبوب کا تو گناہ بھی کوئی نہیں۔ پھر آپ جمعہ رات کو بھی روزہ رکھتے ہیں، سوموار کو بھی رکھتے ہیں، 13، 14، 15 کی جو روشن راتیں ان کے دنوں میں بھی روزہ رکھتے ہیں، تو مجھے تو زیادہ ضرورت ہے۔ تیسرے نے دیکھا، اس نے کہا محبوب کے تو گناہ کوئی نہیں، ان کے اس طرح کے معاملات ہیں، تو مجھے تو یہ بیوی بچے، یہ گھر، یہ معاملات، یہ مصروفیات، یہ مشغولیات چھوڑ کے خود کو دین کے لیے وقف کرنا چاہیے۔ حضرات اگر کوئی سچے دل سے سمجھنا چاہے تو یہ روایت بڑی عظیم روایت ہے، سبق دیتی ہے۔ انہوں نے لفظ بولے، ایک نے صرف اتنا جملہ بولا تھا، لوگوں تڑپ جائیے، کہنے لگا کہ آج کے بعد جو زندگی باقی ہے میں رات کو آرام نہیں کروں گا، ہمیشہ قیام کروں گا۔ اور دوسرا کہہ بیٹھا آج کے بعد ہمیشہ روزانہ روزہ رکھا جائے گا، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا بیوی بچے شادیوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑوں گا، میں نے زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ اللہ کی قسم آج کے کسی مقتدی نے یا کسی پیر کے کسی مرید نے یہ بات کہی ہوتی نا تو وہ ایک ایک جلسے پہ ساتھ لے کے جاتا، آج میرا منن والا انہیں پوری زندگی اللہ دے نام تے دین لی وقف کرتی ہے۔ یہ ہے جو روزانہ روزے رکھتا ہے۔
وہ ہے جو کبھی سویا ہی نہیں رات کو, نمازیں پڑھتا ہے, نوافل ادا کرتا ہے. میرے محبوب نے اگلے جمعے کا بھی انتظار نہیں کیا, اگلی نماز کا بھی انتظار نہیں کیا, کہا فوری ممبر لگایا جائے. ممبر لگا, آپ بیٹھے اور خطبہ دیا, اور اس کے جملے اتنے سخت تھے, صحابی کہتے ہیں آنکھیں سرخ تھیں اور آپ غصے میں تھے, اور یہ جملے کہہ رہے تھے ما بال اقوام یقولون کذا و کذا, ان لوگوں کی کیا حالت اور درگت ہوگی, کیا حشر ہوگا ان کا, کہ جنہوں نے یہ باتیں بنائی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں ہمیشہ قیام کروں گا, میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, میں جو ہے اپنے آپ کو وقف کر کے بیوی بچوں سے اپنے آپ کو سائیڈ پہ کر رہا ہوں. لوگوں سنو, میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں. اخشاکم للہ واتقاکم لہ, مجھ سے بڑھ کے کوئی متقی بھی نہیں اور مجھ سے بڑھ کے کوئی رب سے ڈرنے والا بھی نہیں. میں پھر بھی قیام بھی کرتا ہوں, آرام بھی کرتا ہوں, روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, اور میں نے یہ اپنے 9 حجرے تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی موجود ہیں, اور میں دین اور دنیا کا حسین امتزاج بھی رکھتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا اور بے رغبتی کی وہ بے شک صحابی ہے, میرے ہاتھ سے ہاتھ ملایا ہے, گلے بھی لگا ہے, آنکھوں سے دیدار کیا ہے, میرے پیچھے نمازیں پڑھی ہے, وہ میرا مقتدی کیوں نہیں؟ اگر وہ بھی یہ فیصلہ لے تو وہ میری امت کا حصہ نہیں ہے. صحابہ نے توبہ کی, رجوع کیا کہ نہیں کیا؟ مگر ہم محبوب کن کو کہہ رہے ہیں جو آپ کے دور میں پائے جا رہے ہیں. اور فیصلہ کیا ہوا تھا؟ نماز تو آپ پڑھتے تھے, نماز تو مطلوب ہے اور کثرت نوافل بھی مطلوب ہے, لیکن اس میں سنت ضروری ہے, سنت ضروری ہے. اور یہی بات ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں. میں آگے چل کے اس کی مثالیں دینا چاہ رہا ہوں, لیکن یہ سمجھیے کہ اصل عمل ثابت ہے نماز, اس میں کچھ اضافے کا سوچا تو فوری پکڑ. روزے کی اصل ثابت ہے, اس میں مرضی کا اضافہ کرنا چاہا فوری پکڑ. شادی کتاب و سنت سے ثابت ہے, اور شادیوں کو چھوڑ کے انسان کا دین کے لیے وقت نکالنا, رب کو ٹائم دینا, اس کی بھی اصل ثابت ہے. لیکن جب اس میں مرضی سے اضافہ کیا جانے لگا, میرے محبوب نے فوری اس معاملے کو کنٹرول کیا اور کہا کہ یہ میری سنت نہیں ہے, یہ میری سنت سے بے رغبتی ہے, یہ بدعت, یہ اضافہ آپ کا ہے, نہیں چلے گا. وقت کا صحابی بھی لے کے آئے تھے حضرات. اس لیے ایک شکل یہ. دوسری, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. ایک کام آپ نے کیا ہی نہیں, ایک کام وہ کسی بھی شکل میں ہو, سلو پوائزننگ ہو, جان بوجھ کے دیا جائے یا لاشعوری میں دیا جائے, زہر تو زہر ہے, معدہ صاف کروا لیجئے, وگرنہ وہ آپ کا کلا کما کر دے گا, وجود مٹا ڈالے گا, ہڈیاں کھوکھلی کر دے گا, جان کا خطرہ ہے. ایسے ہی بدعت وہ زہر ہے, جتنا مرضی حسین بنا کے دیا جائے اور جتنا مرضی شوگر کوٹڈ کر کے دیا جائے, یہ ہے زہر, یہ آپ کے ایمان کو لے ڈوبے گا. اور کل قیامت کے دن محبوب کے ہاتھوں خیر کثیر نہیں ملنے والی, کیونکہ خیر کثیر اور کوثر اللہ نے سنت میں رکھی ہے. میرے بھائیو, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, جس کی اصل ہی نہیں ملتی. نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اہتمام کرنا ثابت ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انما الاعمال بالنیات. لیکن جس نبی نے نماز سکھائی, ثنا بتائی, دعائیں سکھائیں, فاتحہ پڑھائی, قرآن سکھایا, پھر رکوع کی اور سجدے کی دعائیں سکھائیں, تشہد پورا سکھایا, اس نبی کے لیے یہ مشکل نہیں تھا کہ وہ فجر کی نیت, ظہر کی 4 اور عصر کی 4 رکعتوں والی نیت, اور عشاء کی بھی 4 رکعتوں والی, اور مغرب کی 3 رکعتوں والی نیت عربی میں دے جاتے. مشکل نہیں تھا. 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک نے سن کے بیان کی ہوتی, مگر اس کی ملی نہیں. اور پھر کوئی اٹھ کے کہے کہ 2 رکعت, 3 رکعت, 4 رکعت نماز فرض. اللہ کا شکر ہے ہمارے بچے بھی پڑھ سکتے ہیں, عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں, مرد بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن کیوں نہیں؟ تیرے نبی کی جیسے سنت ہے, جو ادا اور جو طریقت ہے, جو محبوب نے کیا ہے وہ کیجئے, جتنا کیا ہے اتنا کیجئے. یہ دین کا معاملہ ہے. آپ نے 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ پوری پڑھی ہے. اللہ کا شکر ہے ہم پوری پڑھتے ہیں. آپ نے ایک سورت میں پڑھی نہیں ہے, ہم اس میں نہیں پڑھتے. سورہ توبہ میں آپ نے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ ادھوری پڑھی ہے.
تو ساری امت ادھوری پڑتی ہے کہ نہیں بسم اللہ اللہ اکبر. تو پھر اپنی طرف سے اضافے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنی طرف سے اضافے مت کریں. اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میت فوت ہوئی ہے، اللہ کو پیاری ہوئی ہے، اس کو ثواب کی بھی ضرورت، اس کو اجر کی بھی ضرورت، معافیوں کی بھی ضرورت، لیکن میرے اور آپ کے محبوب نے جس کے سینے پر قرآن اترا ہے، جس ہستی نے قرآن لکھوایا ہے، جنہوں نے کاتبین وحی بن کے قرآن لکھا ہے، اور میرے محبوب کے صحابہ جو قرآن کے قاری اور حافظ بھی ہیں، کسی ایک کی وفات پر بھی اپنے صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے قرآن خوانی نہیں کروائی، حالانکہ قرآن مجید کی تلاوتوں کی دعوت میرے محبوب خود دیتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، پڑھتے بھی تھے، سنتے بھی تھے، گھروں کی پہچان قرآن سے ہوتی تھی. لیکن صدقہ جاریہ بنایا، ولد صالح یدعو لہ، اور علم ینتفع بہ، تین چیزوں کو جانے والے کے ساتھ جوڑے رکھا. وہ کنیکشن نہیں کٹے. جب بندہ مرتا ہے سارے کنیکشن کٹ جاتے ہیں عمل کے اوپر جانے کے اور پیچھے سے رابطوں کے، سوائے تین کے. ان میں سے ایک اولاد اپنے طور پہ جو اپنی زندگی کی روٹین ہے اس میں قرآن مجید پڑھ رہی ہے، مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے، تلاوت بھی کرے، حفظ بھی کرے، یاد بھی کرے، لیکن قبر پہ جا کے، پھوڑی پہ بیٹھ کے، گھروں میں مجلسیں بنا کے، محلے کے لوگوں کو بلا کے، پارے دے کر کے یوں قرآن مجید پڑھنا اور پڑھانا، میرے محبوب کے دور میں اس کی ضرورت زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے نہیں کیا. اس کی اصل ہی ثابت نہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تو یہ مردود ہوگا. مدینے میں گٹھلیاں بڑی تھیں، کھجوریں بڑی تھیں، آپ نے بوریوں میں ڈلوا کے رکھواتے تو رکھ سکتے تھے، ٹیبلوں پہ سجاتے تو لگ سکتی تھی، صفوں اور چٹائیوں پہ بٹھاتے تو بٹھا سکتے تھے، اور صحابہ کرام ذکر میں ہم سے زیادہ ماہر تھے، اگر وہ گنوانا چاہتے تو گنوا سکتے تھے، مگر نہیں ہوا. آج اگر کوئی ثواب اور اصالے ثواب کے نام پہ کرے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو محبوب کے دین میں اصالے ثواب کے لیے، خیر اور بھلائی کے لیے، میت کے پیچھے اس کو جو ہے وہ نیکی اور ثواب پہنچانے کے لیے طریقہ میرے محبوب نے، اہل بیت اطہار نے اور اصحاب رسول نے نہیں اپنایا، آج کوئی اپنی طرف سے اس کو وضع کر کے لوگوں کو بتائے تو گویا کہ وہ بد نصیب یہ سمجھتا ہے کہ میں محبوب سے زیادہ پڑھ گیا ہوں. 1.25 لاکھ صحابہ نے گواہی دی تھی. خطبہ حجۃ الوداع میں جب آپ نے پوچھا تھا الا هل بلغت، وہ مینا میں جب آپ نے پوچھا لوگوں کیا میں نے دین کو پہنچا دیا، جو امانت رب نے میرے ذمہ لگائی تھی، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ دی کہ نہیں دی؟ 1.25 لاکھ صحابہ کے 2.5 لاکھ ہاتھ کھڑے ہوئے تھے کہ محبوب ہاں آپ نے نصیحت پہنچا دی ہے، امانت کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے واقعتاً اپنے فریضے اور ذمہ داریاں نبھا دی ہیں، دین تو مکمل ہو گیا. لیکن میرا بھائی آج بھی 1400 سال بعد سمجھتا ہے کہ محبوب کو یہ بات بتا کے جانی چاہیے تھی، وہ نہیں بتا کے گئے. یعنی محبوب نہیں اتنا پڑے، رب نے جو وحی بھیجی اس میں اس کو نقص نظر آتا ہے کہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اصالے ثواب نہیں ہوگا، قرآن اکٹھے کر رہا ہے. ابھی پرسوں کی بات ہے، میرے کالج میں ایک تعزیتی اس کے حوالے سے لوگ اکٹھے ہیں. ایک پروفیسر صاحب کلاسوں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو لکھواؤ، قرآن لکھواؤ، ثواب پہنچانا ہے میت کو. تو محبت دکھا رہے تھے میت سے اور اس کے لواحقین سے. ہمارے ایک پروفیسر صاحب ان کے پاس آئے، جناب کوئی قرآن آپ جو ہے نا پڑھا پڑھایا کلام دیں، بخشنا ہے. انہوں نے کہا 10,000 قرآن لکھ لیں. سر سے لے کے پاؤں تک دیکھنے لگے. نے کہا جناب لکھیے، لکھتے کیوں نہیں؟ کہتے مذاق کر رہے ہو. کہا نہیں، قرآن کے معاملے میں کیا مذاق ہے، مذاق تو آپ کر رہے ہیں. جناب قرآن پڑھنا ہمارا کام ہے، ثواب تو رب دیتا ہے. رب دے یا نہ دے یہ ہمیں علم نہیں ہے. بچے کا کام پیپر دینا ہوتا ہے، اور پیپر دے کے گھر میں آ کر کہ میرے 99 نمبر ہیں، میرے 99 نمبر ہیں. کسی اور ادارے میں جا کر کے کہے جناب میری فرسٹ ڈویژن اے گریڈ جو A+ لکھ لیا جائے، تو لوگ مذاق سمجھے گے کہ نہیں، کیونکہ مارکنگ کرنے والے نے اس نے نمبر دینے ہیں، دے یا نہ دے، تھوڑے دے یا زیادہ دے. جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں آپ اسے پہنچا کیسے رہے ہیں، آپ اس کو دے کیسے رہے ہیں، اس کا ایصال کیسے کر رہے ہیں. لوگوں
یہ تمہارے رب کا معاملہ ہے. ایک بندہ پوری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گیا, امید یہ تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ سب سے بہترین بندہ ہے ہی وہ جس نے قرآن پڑھا یا پڑھایا ہے, حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حشر کیا ہوا, اللہ نے اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا. وہ تو اجر کی امید لے کے گیا تھا نا, پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اس نے اسحال کرا. دوسرا, ساری زندگی صدقہ خیرات کرتا رہا. اللہ نے پوچھا کیا لے کے آیا؟ کہا اللہ صدقہ خیرات دیا تھا, اجر کی امید ہے. کہا ظالم جھوٹ بولتا ہے, تیرا سارا صدقہ خیرات بیکار میں چلا گیا. جس مقصد کے لیے دیا تھا اس میں ریا تھی, وہ اس میرٹ پہ پورا ہی نہیں اترا جو میں نے رکھا تھا. آج تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملنے والی ہے, تو اپنے عمل سمیت جہنم میں جانے والا ہے. تیرے لیے کوئی اجر اور ثواب میرے پاس نہیں ہے. کس چیز کا اصال کر رہے ہو؟ ثواب جب تجھے, مجھے پتہ ہی نہیں. ایک آدمی اللہ کو پیارا ہو گیا ہے, شہید ہو گیا ہے, لڑا ہے, جان قربان کر دی ہے, امید اجر کی ہے, لیکن کوئی کمی بیشی ہوئی ہے, اللہ نے اجر ڈالا ہی نہیں. اللہ کہتے اس لیے لڑا کہ دنیا کہے کہ یہ بڑا بہادر تھا, دلیر اور شیر تھا. جا فقط کیل, تیرے لیے جہنم ہے. تو حضرات اس لیے ان کاموں کو مت اختیار کریں جو آپ کی اپنی مرضی, آپ کا اپنا احداث, آپ کی اپنی جدت, کیونکہ معاملہ دین کا ہے. اگر یہ کیا گیا اس کی سزا بھی سنیے, سزا بھی سنیے. اور میں کانپ جاتا ہوں یہ روایت پڑھ کے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جناب انس راوی ہیں. انا آتیناک الکوثر کی تفسیر میں امام بخاری اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو لے کے آئے کہ پوچھا گیا کہ یہ حوض کوثر کیا ہے اور انا آتیناک الکوثر یہ کیا ہے جو محبوب کو ملا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے. اور نہر عربی میں دریا کو کہتے ہیں, ہم نہر کہتے ہیں, عربی میں نہر دریا کو بولتے ہیں. یہ جنت میں ایک دریا ہے اور اس کے دونوں کنارے اس قدر خوبصورت کبوں کے ساتھ بنے ہوئے ہیں, اور ان میں سارا جو ہے وہ لولو جڑا ہوا ہے, پرل جڑے ہوئے ہیں, اور جو ابھی سیل بند ہیں وہ کھلے نہیں ہیں, وہ والے جڑے ہیں. اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت, ان سے پوچھا گیا کہ یہ انا آتیناک الکوثر, یہ کوثر کیا ہے؟ کہا لوگو یہ ایک نہر ہے, دریا ہے جو تمہارے نبی کو رب نے دی ہے, اور اس کے دونوں کنارے لولو سے جڑے ہوئے, اور اس میں آب خورے اور جام اتنے ہیں کہ عدد النجوم, جتنے آسمان کے ستارے ہیں. یہ محبوب نے اپنی امت کو جو جام پلانے ہیں یہ وہ چیز ہے. اور جناب ابن عباس کی روایت کہ یہ خیر کثیر ہے, ہر وہ بھلائی جو اللہ نے محبوب کو دی ہے یہ وہ والی ہے. انہیں کہا گیا کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ جنت میں ایک دریا اور نہر ہے. کہا ہاں یہ اس خیر کثیر کا ایک حصہ ہے. بھائیو محبوب کہتے ہیں, خود بتایا کل قیامت کا دن ہوگا, میرے امتی لوگوں میں ممتاز ہو کے وضو والے آزاد چمکتے دمکتے لے کے آئیں گے, اور پھر مجھے خوشی ہوگی میرے امتی آئے, میں جام بھر کے تیاری لگا رہا ہوں کہ ان کو پانی پلایا جائے. 50,000 سال کی پیاس والے دن, اس وقت جب ان کے اور میرے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی. لوگوں بڑا آسان ہے, ہر بندے کا دل کرتا ہے جام پیوں, کوثر پیوں, قیامت کے دن محبوب کے ہاتھوں ملے. لیکن ملنا کس کو ہے؟ جو جنت میں جائے گا, یہ جنت کا حصہ ہے. اچھا محبوب کہہ رہے ہیں رب امتی, رب امتی. اللہ دیوار کیوں ڈالی گئی, انہیں دور کیوں کیا گیا؟ آنے دیجئے, یہ میرے بندے ہیں, یہ میرے چاہنے والے ہیں. حضرات اس منظر کو مت بھولیے, یہاں کسی مسلک کا نام نہیں ہے. رب نے مسلک نہیں, رب نے ادائیں, رب نے کام دیکھنے ہیں. جب پوچھا تھا جنتی کون ہے, کہا 73 فرقے میری امت کے ہوں گے. کہا جنت میں کون جائے گا؟ کہا سارے جہنم میں. جنت میں صرف اس نے جانا ہے ما انا علیہ و اصحابی, جنہوں نے میری سنت اور میرے اصحاب کی اس سنت کو جو انہوں نے میری سنت سمجھ کے اپنایا تھا, جو اس پہ ہوگا. نام کوئی ہو, مذہب کوئی ہو, ٹائٹل کوئی ہو, عنوان کوئی ہو, اللہ کام دیکھتا ہے. اے ملیہ فاطمہ, میری بیٹی محمد کی بیٹی, عمل کر کے آنا, کل قیامت کے دن نسب نامے نہیں دیکھے جانا. اوتھے عملاں تے ہونے نہیں نکھیڑے, تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. یہ سید بادشاہ یہ کر رہا ہے, لہٰذا چلنے دیجئے. یہ فلاں ہستی ہے جناب, مان لیجئے. یہ صاحب طریقت ہیں, تسلیم کر لیجئے. یہ پیر اور رہبت شریعت ہیں جناب, ان کی جو ہے بات نہیں ٹالی جائے گی. لوگوں ہر بندے کی بات دیکھی جائے گی, پرکھی جائے گی.
اگر کتاب و سنت کے موافق ہے، ادنا سا بھی آدمی ہے تو بات لے لی جائے گی، سکا باپ کیوں نہیں، عالم محدث مفسر کیوں نہیں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ٹکراتی ہے تو رد کر دی جائے گی، کیونکہ دین کا معاملہ ہے۔ جناب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اور بڑی خوفناک بات ہے یہ آپ کو اور مجھے سمجھ نہ آ سکے، پوچھا حج افضل کون سا ہے؟ کہنے لگے میں نے محبوب کو دیکھا تھا حج قران کیا، لیکن قران کرنے کے بعد آپ فرماتے تھے لو استقبلت مستدبرت، اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا معاملہ کیا ہے تو میں حج قران نہ کرتا، لما سکت الحدی، میں حج تمتع کرتا۔ بہرحال اللہ کا شکر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے مسئلہ بیان کیا۔ سائل کہنے لگا کہ آپ کے ابو جو امیر المومنین ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ حج مفرد افضل ہے۔ جو جواب آیا تھا لاجواب آیا تھا، اللہ کرے ہمیں بھی سمجھ آ جائے۔ کہنے لگے امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ، تو نے کلمہ کس کا پڑھا ہے، محبوب کا یا میرے ابو کا؟ ابو القاسم کا کلمہ پڑھا ہے یا میرے ابو کا کلمہ پڑھا ہے؟ حضرات، وقت کا صحابی، اپنا باپ امیر المومنین، مگر حیثیت کس کی ہے؟ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ علماء اہل علم صاحب مقام ہوں گے، بڑی بڑی عزت اور مرتبے والے ہوں گے، لیکن سب مرتبوں سے بالا مرتبہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ساری دنیا کی حسین ادائیں ہوں گی، لیکن میرے محبوب کی سنت سے بڑھ کے کسی کی ادا حسین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، اللہ کا شکر ہے، میرے مالک کی رحمت ہے، آپ اس نیلی چھت کے نیچے ایک جماعت کو دیکھتے ہیں، ساری دنیا جو مرضی کرتی ہے کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ اللہم باعد بینی بھی پڑھ رہے ہیں جب لوگوں کو آتی نہیں ہے، کیوں؟ نبی کی سنت سے ثابت کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم ملا پڑھا، آپ نے فاتحہ پڑھی، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے، میرے پیمبر کی نماز میں فاتحہ ہے، سنت ہے میرے آقا کی پڑھی ہے۔ نماز جنازہ میں چلے جائیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی سنت قرار دی، صحیح بخاری، جناب ابن عباس راوی، سنت ہے میرے نبی کی۔ نیلی چھت کے نیچے نماز جنازہ اگر کوئی پڑھ رہا ہے، اللہ جزا دے ان لوگوں کو جن کو اہل الحدیث کہا جاتا ہے، لوگ وہابی کہتے ہیں، جو اس سنت کو سینے لگا کے پھر رہے ہیں۔ میرے محبوب نے یہاں قیاس نہیں چلے گی، سند نہیں ملا، نہیں پڑھا، عبادت ہے جناب، نماز ہے، قیاس نماز پہ قیاس کرنی ہے تو پھر نماز جنازہ کے لیے بھی نماز اور صلاۃ کا لفظ آیا ہے۔ آپ نے اس میں رکوع نہیں کیا، ہم نہیں کرتے، سجدہ نہیں کیا، نہیں کرتے، اگر قیاس کرتے تو نمازوں میں تو یہ بھی ہوتا ہے، لہذا یہ بھی کریں۔ جناب نماز ہے تو نماز میں ثنا ہے، نماز میں یہ ہے، جو میسر ہے، جو ملا ہے الحمدللہ کریں گے، جو نہیں ہے اسے چھوڑا جائے گا، اپنی طرف سے اضافے نہیں کیے جائیں گے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہی ہے، مسجد نبوی گونجی ہے، ساری دنیا کہے کہ منہ میں آگ، منہ میں انگارے، اور لوگوں اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کے پیارے جملے ہی کوئی نہیں۔ فمن وافق تامینہ تامین الملائکہ فقد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے آمین کہی، امام نے وللضالین کہی، اس نے آمین بولی، فرشتوں نے بھی ساتھ آمین کہی، دونوں کی آمینیں مل گئی، اللہ زندگی بھر کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لوگوں سنت کسی بھی کام میں ہو، جانور کو لٹانے میں ہو، خریدنے میں ہو، آپ نے قربانی کے جانور میں طریقہ رکھا، یہ شرطیں ہیں، عقیقے میں نہیں رکھی، ہم نہیں رکھتے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ نے عقیقے میں بیٹے کے لیے 2 جانور چھوٹے بھیڑ یا بکری کی نسل سے کیے، بیٹی کے لیے 1 کیا، بڑے جانور کو نہیں کیا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھتیجے کی باری آئی، لوگ کہنے لگے کہ بڑا جانور کرنا ہے، اونٹ کرنا ہے، کہنے لگی نہیں، تمہارے نبی کی سنت یہ ہے کہ اس کے لیے بیٹا ہے تو چھوٹے جانور بھیڑ بکری میں سے 2 کیے جائیں، بیٹی ہے تو 1 کی جائے۔ تو بھائیو اپنی طرف سے ماشاءاللہ جی 3 بیٹے ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، 6 حصے بن گئے، 1 بیٹی ہے 7واں اس کا ہو گیا، 1 ویڑا کر لے کام برابر ہو گیا۔ نہیں، یہاں تیرے نبی کی سنت کا معاملہ ہے، دیکھ جو پیمبر نے کیا ہے کیجئے، جو نہیں کیا اس سے رکیے۔ اس طرح کے سینکڑوں مسائل جن کو لوگوں نے جدت دے کے خرافات، اور پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ گلے کا پھندا بنتی ہیں۔ مثال سنیے، بات ختم کریں۔
नबी जो थे उनकी ड्यूटी होती थी कि लोगों की नजायज लगी हुई हथकड़ियां, पांवों में पड़ी हुई बेड़ियां और गलों के अंदर डाले हुए गर्दनों में तौक उतारो। हमारे एक दोस्त हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और जिंदगी से नवाजे, सब्ज पगड़ी वाले थे, तो अलैक सलैक भी था, घरेलू मामलात और ताल्लुकात भी थे। उनकी घर में वफात होती, अब्बू फौत होते हैं। गए, जनाजे के मामलात देखे, तजहीज और तकफीन देखी, तो बड़ा अफसोस हो रहा था जो कुछ हो रहा था। लेकिन खैर, उनका अपना एक तरीका है, एक अंदाज है, अपनी आदत है कि चुप रहते हैं, और जब लोहा गर्म होता है तो चोट लगाते हैं, और चोट लगती है तो पत्थर भी सदा देते हैं। इन्होंने खास तरीकों से अपने अब्बू को दफनाया, जो वो कर रहे थे। भाइयों, सारी दुनिया भी मिल जाए, कब्र के सिराने खड़े होके बकरा का पहला रुकू पड़े, पांव की तरफ खड़े होके कुरान मजीद में सूरह बकरा का आखिरी रुकू पड़े, है वो कुरान, लेकिन मेरे मुस्तफा से साबित नहीं, तो मैं क्यों करूं? कब्र में लेट के सूरह मुल्क पढ़ना और यह कहना कि अज़ाबे कब्र में तखफीफ होगी, मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं, हम नहीं करने वाला है। खैर, कुछ अरसे के बाद उनकी अम्मा फौत होती है, और अम्मा फौत होने से पहले अब्बू के साथ जो मामला हुआ है वो भी काबिल दीद है। अब्बू के 40वें पे अपने मामू ने गालियां निकाली, कहने लगे, जालिमो, हमसे मटन खाते रहे, अपने प्यो दी वारी आई तो प्यो नूं तुसी मटन ही नहीं दे सके, चिकन ते सारे अजे। बच्चे पहले ही तकलीफ में थे, रो पड़े कि मामू ने ऐसे बोला है, गैर कहता तो दुख ना होता अपनों ने। तब मैंने कहा कि अब रोने का फायदा नहीं, जो बंदा अपने नबी की सुन्नत को भूल जाए उसे जिंदगी भर रोना पड़ता है, ये तौक अपने गले में है, अब संभालो। कुछ अरसे के बाद अम्मा फौत हो गई, अम्मा फौत हो गई। जनाजे में भी मशवरा, तजहीज और तकफीन में भी मशवरा, हत्ता के 40वें पे कहने लगे कि जनाब मशवरा करना है। मैंने कहा जी बताएं। कहने लगे, जी हमने खाना बना के सिर्फ अल्लाह के रास्ते में देना है, इनको इतना खिलाएं और बोलें भी। तो मैंने कहा जी उनको खिलाएं जिनके पेट से दुआएं निकले, जिनको जरूरत है इस खाने की, उनको हम आने ही नहीं देते इसमें। कहने लगे क्या करें? मैंने कहा बनाएं जितना बना सकते हैं। जब बना लिया तो फैसलाबाद में इकबाल स्टेडियम के पास नाबीना फैसल सेंटर है, वहां पे हम खाना दे के आए। उन लोगों ने खाई भी, दुआएं भी की। यही चीज मतलूब है और मकसूद है कि अगर आपने कुछ करना है तो ओवरऑल नेकी कीजिए। खाना बनाइए, कोई नहीं रोकता, बांटिए, कोई नहीं रोकता, लेकिन जगह का तयन, वक्त का तयन, दवाम के मैयत जब फौत हुई है अगले दिन मैयत के घर या मस्जिद में कुल होंगे, उसके ऊपर ये जो है 4 कुल पड़े जाएंगे, 5वां सूरह जिनका है वो छोड़ दिया जाएगा, और ये किया जाएगा, वो होगा, और जो नहीं करेगा उसको मुनकर बोला जाएगा। हजरात नहीं, तेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये काम नहीं हुए, इसलिए ये बिदअत है, ये तेरे गले का तौक बनेगी। और फिर आखिरकार बना और छोड़ा। कुछ अरसे के बाद फोन आया, मैं लाहौर से जा रहा था फैसलाबाद की तरफ, वही उसी की बेटियां हैं, बेटे दूर हैं, एक कोयटा है, एक इस्लामाबाद की तरफ था शायद। तो कहने लगे कि अम्मा की लाशा जो है वो जमीन से बाहर आ गई है, कब्र से, बारिशें काफी। तो मैंने कहा जिन उलमा से आपने राबते किए थे, जनाजे पढ़ाए थे, जिनको आपने कपड़े दिए थे, जोड़े दिए थे, खाने दिए थे, उनको बुलाएं। कहने लगे जी वो कहते हमने नहीं करना। मैंने कहा वजह? कहते हैं कि आपने अपने अब्बू की दफा 40वां नहीं किया, अब्बू की दफा 40वां नहीं किया, हम नहीं आने वाले। घर में पहुंचा, अहलिया को लिया, कपड़े लिए, जो जरूरी चीजें थी, वहां से पानी निकाला, कब्र को फिर से दोबारा सेट किया, और उस जो है वो मैयत की तदफीन का दोबारा एहतमाम किया। अल्लाह का शुक्र है उन लोगों को समझ आ गई है, लोगों आपके पैगंबर की सुन्नत में खैर है, भलाई है, उम्दगी है, अजर है, सवाब है, अल्लाह के यहां कबूल है। सुन्नत के मुताबिक दिया हुआ खजूर का एक टुकड़ा वो भी जहन्नम के दरमियान ढाल बन जाता है। लेकिन अपनी तरफ से अपनी मर्जियां करके जिस मसले पे खत्म नबूवत की मोहर नहीं है, मेरे पैगंबर की रिसालत का तरीका नहीं है और आपकी सुन्नत नहीं है, वो मरदूद है, वो किसी भी शक्ल में कबूल नहीं होगी। लोग हमें कहते हैं खाना क्यों नहीं खाते, खत्म वाला है। हम कहते हैं कि भाई इसकी हर चीज हलाल है,
لیکن کھانے کی 2 شرطیں، کلو حلالا طیبا، صرف حلال نہیں دیکھنا، ساتھ میں یہ بھی دیکھو کہ وہ چیز پاکیزہ ہے کہ نہیں، دل مانتا ہے کہ نہیں۔ شوگر کے مریض کے لیے چینی بسا اوقات دل بھی مان رہا ہوتا ہے، من بھی کر رہا ہوتا ہے میٹھا کھانے کو، لیکن ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہوتا ہے کہ تیرے لیے زہر ہے، یہ میٹھا نہیں ہے، مت لے۔ وہ پرہیز کرتا ہے، حلال ہوتے ہوئے بھی نہیں کھاتا۔ جب یہ کھانا میرے سامنے آتا ہے، اس کے اجزاء، اس کے جانور، اس کی بوٹیاں اپنی جگہ وہ حلال ہوں گی، یہ حلال ہے کوئی شک نہیں، لیکن صرف حلال شرط نہیں ہے، کلو حلالا طیبا، جس کو دل مانے، جو پاکیزہ ہو، جو سنت کے مطابق نہیں ہے وہ میرے لیے پاکیزہ نہیں ہے، اسے میرا دل نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ محبوب نے اس کو مردود کہا ہے، ریجیکٹ کر دو، رد کر دو، پیچھے ہٹا دو۔ ایکسپائری چیزیں بھی تو پیچھے ہٹا دیتے ہو کہ نہیں؟ پیکنگ وہی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، معذرت کر لیتے ہو کہ نہیں؟ یہ میرے یہاں انجیکشن نہیں لگے گا، یہ میڈیسن نہیں لی جائے گی، میڈیکل اسٹور